ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آج رات آپ کی زندگی کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے، آپ کی تقدیر کے نئے فیصلے لکھے جا رہے ہیں، اور شاید یہ آپ کی زندگی کا آخری اسلامی سال بھی ہو، تو کیا آپ اس لمحے کو غفلت میں گزاریں گے؟ محرم الحرام کا چاند صرف ایک نئے سال کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ یہ توبہ، بخشش، رحمت اور اپنی زندگی بدلنے کا سنہری موقع لے کر آتا ہے۔ آج کے اس مضمون میں آپ ایک ایسی مسنون دعا، ایک ایسا راز اور ایک ایسی حقیقت جانیں گے جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی، اور شاید آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ اس لیے اس مضمون کو آخر تک ضرور سنیے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت، حرمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ نئے اسلامی سال کا آغاز ہمیں اپنے گزشتہ اعمال کا محاسبہ کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور آئندہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارنے کا عزم کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس موقع پر مسلمان اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت، سلامتی، ایمان کی مضبوطی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں۔ آئیے محرم الحرام کی برکات اور نئے سال کے آغاز کی مسنون دعاؤں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اپنے دل کی آنکھوں کو بند کیجئے اور چند لمحوں کے لیے دنیا کے تمام جھگڑوں، پریشانیوں اور موبائل فون کی اس اسکرین سے دور ہو کر اس ہولناک سچائی کا سامنا کیجیے جو کل ہم سب کے ساتھ پیش آنے والی ہے۔ اس وقت شام کی لالی پھیل چکی ہے، سورج غروب ہو چکا ہے اور محرم الحرام کا یعنی نئے اسلامی سال کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ آسمانوں پر ایک عجیب ہلچل مچی ہوئی ہے۔ فرشتے آنے والے 12 مہینوں کے لیے انسانوں کی نئی تقدیر، ان کا رزق، ان کی زندگی اور موت کے فیصلے لکھ کر رب کائنات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ رحمت الہی کی ہوائیں چل رہی ہیں، مغفرت کی ندیاں ابل رہی ہیں، اور دوسری طرف ذرا اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیے، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم غفلت کے اندھیرے میں ڈوبے اپنے موبائل کی اسکرینیں اسکرول کر رہے ہیں، گناہوں میں مصروف ہیں، یا دنیا کی فضول باتوں میں وقت برباد کر رہے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، میری پیاری بہنوں اور میرے عزیز دوستو، کیا ہم اتنے محروم ہو چکے ہیں کہ برکتوں کا اتنا بڑا خزانہ ہمارے سامنے ہو اور ہم اپنے دامن کو خالی چھوڑ دیں؟ کیا ہمارے پاس اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو سنوارنے کے لیے چند منٹ بھی نہیں ہیں؟ آج کی یہ تحریر کوئی عام تحریر نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آج آپ نے اس چاند کو دیکھتے ہی وہ خاص دعا پڑھ لی جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تو اللہ کی قسم پورا سال آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، رزق ایسے برسے گا جیسے بارش برستی ہے، اور آپ کی تنگی، حسرت اور پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے پیارے دوستو، ابھی ایک ایسی بات باقی ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ بات کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ اس لیے ابھی ویڈیو یا مضمون کو بالکل مت چھوڑیے گا، کیونکہ اگلے چند لمحوں میں ایک ایسی حیران کن اور ہلا دینے والی حقیقت آپ کے سامنے آنے والی ہے جو آپ کے ایمان کو جلا بخش دے گی اور آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، ذرا اس گھڑی کا تصور کیجئے جب انسان پر نزا کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جب موت کا فرشتہ ملک الموت سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ منظر کتنا ہولناک ہوگا جب ہماری آنکھیں پتھرا جائیں گی، جب حلق میں جان اٹک جائے گی، جب دنیا کے تمام رشتہ دار، ہماری اولاد، ہمارے والدین ہمارے سامنے کھڑے رو رہے ہوں گے، لیکن کوئی ہمیں موت کے چنگل سے نہیں چھڑا سکے گا۔ میرے دینی ساتھیوں، اگر اس وقت ہم گناہوں کی حالات میں ہوئے، اگر ہماری زندگی غفلت میں گزری ہوئی ہے، تو روح اتنی تکلیف سے نکلے گی جیسے کانٹے دار جھاڑی کو
ریشم کے کپڑے سے کھینچا جائے۔ گناہگار کی روح چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن اس کی آواز دنیا کا کوئی انسان نہیں سن سکتا۔ وہ فرشتوں کو دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اسے جہنم کے ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جو بات اب آنے والی ہے وہ شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ ذرا سوچیے، جب ہمیں غسل دیا جا رہا ہوگا، جب ہمیں سفید کفن میں لپٹا جا رہا ہوگا، جب ہمارے دوست اور بھائی ہمیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اندھیری اور تنگ قبر میں اتار رہے ہوں گے، وہاں کوئی موبائل نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی دولت کام نہیں آئے گی، وہاں صرف اندھیرا ہوگا، مٹی ہوگی اور تنہائی ہوگی۔ قبر پکار پکار کر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو میرے پیٹھ پر ہنستا تھا، آج میرے اندر روئے گا۔ تو میرے پیٹھ پر گناہ کرتا تھا، آج میرے اندر عذاب ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ عبرتناک منظر ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو نہ بدلا، اگر آج ہم نے اس نئے اسلامی سال کے آغاز پر اپنے رب کو نہ منایا، تو یاد رکھیے گا اگلی باری ہماری ہو سکتی ہے۔ کیا معلوم کہ اس نئے سال کا چاند ہماری زندگی کا آخری چاند ہو۔ لیکن میرے دینی ساتھیوں، ابھی سب سے خوفناک منظر باقی ہے جو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، اس لیے مضمون کے آخر تک ضرور رہیے، کیونکہ اصل حقیقت ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے بالکل برعکس ذرا اس مومن بندے کی کیفیت کو دیکھیے جس نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاری۔ جب اس پر موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید نورانی چہرے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی رضا اور اس کی جنتوں کی طرف چل۔ اس کی روح جسم سے ایسے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، جب اس مومن کی قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے ٹھنڈی اور معطر ہوائیں آتی ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ سو جاؤ ایسے جیسے دلہن سوتی ہے۔ کتنا خوش بخت ہے وہ انسان جس کا استقبال اس کا رب کرے، اس کو جنت کی بشارتیں دی جائیں۔ میرے عزیز دوستو، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری موت بھی ایسی ہو، خوبصورت ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر بھی جنت کا باغ بنے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں آج ہی سے، اس لمحے سے اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہوگا۔ میرے دینی ساتھیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بلا شبہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کے کتاب میں۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنگ و جدال حرام قرار دیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ برکت سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، جس مہینے کو خود کائنات کے مالک نے اپنا مہینہ کہہ دیا، اس مہینے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس مہینے کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ رحمتوں کے سمندر لے کر آتا ہے۔ لیکن میرے پیارے محترم بھائیوں، یہاں پر رک رک کر اپنے دل سے ایک سوال پوچھئے، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جب نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو ہم اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ دنیا والے جب اپنا نیا سال مناتے ہیں تو وہ گناہوں کا ناچ گانے اور فحاشی سے شروعات کرتے ہیں، لیکن ہم تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا سال تو سجدوں سے، دعاؤں سے اور آنسوؤں سے شروع ہونا چاہیے۔
تو میرے عزیز دوستو، اب دل تھام کر سنیے، کیونکہ وہ کون سی مسنون دعا ہے جو چاند نظر آتے ہی زبان پر جاری ہونی چاہیے؟ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے اور یہ دعا تلاوت فرماتے: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد خیر۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اس دعا کے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے، اس کا ترجمہ آپ کے دل کی دنیا بدل دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اے اللہ، اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، یہ چاند ہدایت اور بھلائی کا چاند ہے۔ میرے دینی ساتھیوں، ذرا تو غور کیجیے، اس دعا میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال کیا گیا؟ بالیمن یعنی امن و امان کا۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے دلوں میں امن نہیں ہے، ہر طرف خوف اور بے چینی ہے۔ اس دعا کے ذریعے ہم اپنے رب سے پورے سال کا امن مانگ رہے ہیں۔ پھر فرمایا والایمان یعنی ایمان کی سلامتی۔ اگر ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اور اگر ایمان ہی لٹ گیا تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ پھر فرمایا والسلامت والاسلام یعنی ہر آفت، ہر بیماری، ہر جادو ٹونے، ہر حاسد کے حسد سے سلامتی اور اسلام پر استقامت۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ابھی مضمون کو بالکل چھوڑ کر مت جائیے گا، کیونکہ اب میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو سلف صالحین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نیا سال یا نیا مہینہ شروع ہوتا تو ایک دوسرے کو یہ دعا اسی طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں سکھائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ! بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا یہ معمول رہا کہ جو شخص محرم کا چاند دیکھ کر یہ دعا سچے دل سے گڑ گڑا کر پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالی شیاطین کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پورا سال اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، میرے عزیز دوستوں اور میری پیاری بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ اصل حقیقت اور سب سے چونکا دینے والا نکتہ کھولوں جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا، اور جو بات اب آنے والی ہے وہ یقیناً آپ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے گی اور آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب لے آئے گی۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ نیا چاند نظر آیا، ہم نے دعا پڑھ لی اور بس ہمارا کام ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے اور سلف صالحین کا یہ فرمان ہے کہ محرم الحرام کا چاند صرف ایک نیا مہینہ نہیں لاتا بلکہ ہماری زندگی کا ایک پورا صفحہ پلٹ دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پچھلے سال کے تمام اعمال ناموں کو لپیٹ کر بند کر دیا جائے اور اب ایک نیا رجسٹر کھولا جائے۔ ذرا سوچئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے جتنے گناہ کیے، جتنے جھوٹ بولے، جتنی غیبتیں کی، جو نمازیں چھوڑی، وہ سب اب سیل ہو کر بند ہو چکی ہیں، اور اب ایک کوڑا بالکل سفید صفحہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس نئے صفحے پر اپنے سال کی پہلی تحریر کیا لکھتے ہیں۔ کیا ہم اس نئے سال کا آغاز بھی اسی پرانی غفلت، اسی موبائل کی اسکرولنگ اور اسی نافرمانی سے کریں گے، یا پھر اپنے رب کے حضور جھک کر توبہ کے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کا داغ دھوئیں گے؟ میرے دینی ساتھیوں، چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ شاید ان کا نام اس سال مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اس سال کے فلاں مہینے میں مر جائے گا، لیکن وہ انسان دنیا کے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے۔ کیا پتہ یہ میرا اور آپ کا آخری سال ہو، کیا پتہ یہ چاند ہماری زندگی کا آخری چاند ہو۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر
اس سوال کا جواب دیں، کیا ہم پورا سال یہ شکوہ نہیں کرتے کہ حکیم صاحب، مولوی صاحب، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، کمائی بہت ہے لیکن پیسہ کہاں جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، دل کو سکون نہیں ملتا، بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، کبھی ہم نے غور کیا کہ خرابی کہاں ہے؟ خرابی یہ ہے کہ ہم کاموں کی شروعات تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے نام سے اور مسنون دعاؤں سے نہیں کرتے۔ جب سال کا پہلا چاند ہی غفلت میں گزر جائے تو پورے سال کی برکتیں کیسے سمیٹیں گے؟ لیکن مایوس مت ہوئیے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر پچھلا پورا سال گناہوں میں گزر گیا، اگر پچھلے سال ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا، تو یہ محرم الحرام کا چاند ہمارے لیے ایک سنہری موقع بن کر آیا ہے۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ رجوع اللہ کا مہینہ ہے۔ اس نئے سال کے آغاز پر اپنے رب سے عہد کیجئے کہ اے اللہ، اب میں گناہوں کی زندگی چھوڑ کر تیری بندگی کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا سوچئے، وہ اللہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم ایک قدم میری طرف بڑھو، میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھوں گا۔ تم چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنی تنگی، رزق کا رونا انسانوں کے سامنے رونے کے بجائے اس چاند کو دیکھ کر کائنات کے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں؟ یاد رکھیے، جب آپ اس چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں گے تو عرش الہی سے فرشتوں کی ندائیں آئیں گی کہ جاؤ، اس بندے نے نئے سال کی شروعات اپنے رب کی توحید اور امن اور ایمان کی دعا سے کی ہے، اب پورا سال اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ آئیے میرے پیارے محترم بھائیوں اور میرے دینی ساتھیوں، اب ہم زندگی کے اس نازک موڑ پر اس نئے سال کی پہلی گھڑی میں اپنے تمام گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے رحیم و کریم رب کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اپنے دنیاوی خیالات کو دل سے نکال دیجئے، اپنے ہاتھ اپنے رب کے سامنے اٹھا لیجئے اور پورے دل کی رقت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آمین کہیے۔ کیا معلوم کس تڑپتے ہوئے دل کی آمین قبول ہو جائے اور اس کے صدقے ہم سب کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ نیا اسلامی سال ہمارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک نئی شروعات، ایک نیا موقع اور ایک نئی امید لے کر آیا ہے۔ آئیے آج ہی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے آباد کریں اور یہ عہد کریں کہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ کیا معلوم یہ محرم الحرام کا چاند ہماری زندگی کا آخری چاند ہو۔ اس لیے اپنے رب کو راضی کر لیجئے، نمازوں کی پابندی اختیار کیجئے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے کہ اے اللہ، ہمارے آنے والے سال کو ایمان، سلامتی، برکت، رزق کی فراوانی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا سال بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور عزیز دوستو، اگر یہ مضمون آپ کے دل کو چھو گیا ہو اور آپ کے ایمان کو تازگی ملی ہو تو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اس مضمون کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی بھٹکے ہوئے دل کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں ضرور لکھیے، یا اللہ ہمارے نئے اسلامی سال کو خیر و برکت، امن، ایمان اور مغفرت کا سال بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین یا